پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو قرآن کا مطالعہ چاہو گے، اس قرآن کو کہاں سے لاؤ گے جو آنے والا رحم بابا سے قرآن لے کر ہم آپ آج قرآن کو صرف زیور طاق بنائے. ابھی شب برات کا مہینہ آ رہا ہے، کچھ لوگوں کی غیرت زندہ ہو جائے، لوگوں کی غیرت زندہ ہو جائے گی. اب انہیں اپنے مرحوم یاد آئیں گے. برا مت ماننا میری بات. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہو، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن. ہمارے گھر میں رکھا گیا کہ جس گھر میں قرآن ہو اس گھر میں برکت ہو. بہت اچھا عقیدہ ہے. جب کوئی مرحوم کا تیجا 10واں 20واں 40واں ہوگا تب ہم قرآن کھولیں گے. اب رمضان شریف کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، کچھ لوگوں کی غیرت زندہ ہو جائے گی تو وہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے. برا مت ماننا میرے دوستوں، کاش کہ قرآن کو اگر ہم اپنا معمول بنا لیں، قرآن کو اگر ہم اپنا معمول بنا لیتے. آج سال میں صرف شب برات کے موقع پر ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوتوں کی آواز آتی ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوتوں کی آواز آتی ہے. کاش اگر اسی قرآن کی تلاوت کی آواز ہمارے گھر سے روزانہ نکلنا شروع ہو جائے تو میرا دعویٰ ہے کہ قیامت آ جائے گی، پھر کوئی وسیم رضوی پیدا نہیں ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز آ جائے پھر کوئی ہمارے درمیان وسیم اور رافضی پیدا نہیں ہو سکتا. اس نے تو وہ آواز اٹھائی ہے جو آواز یزید نے بھی نہیں اٹھایا. علماء بیٹھے ہیں، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، اور اس نے وہ آواز اٹھائی ہے صرف اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کی نبض کو پکڑا اور ذہن کو دیکھا جائے کہ قرآن کوئی ان آیات مقدسہ کو اس نے انتخاب کیا ہے، ان آیات مقدسہ کا انتخاب کیا ہے جن آیات مقدسہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا ذکر فرمایا. کیا قرآن میں نماز کا ذکر نہیں ہے؟ قرآن میں روزے کا ذکر نہیں ہے؟ قرآن میں حج کا ذکر نہیں ہے؟ قرآن میں صرف جہاد کا ذکر ہے؟ قرآن میں انسانی زندگی کا ذکر نہیں ہے؟ قرآن میں نشیب و فراز کا ذکر نہیں ہے؟ قرآن میں معمولات زندگی کا ذکر نہیں ہے؟ قرآن میں انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر نہیں ہے؟ یا لکل علم تبیانا، رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن میں تمام علوم کو عطا کر دیا ہے، بس قرآن میں علوم تلاش کرنے والی نظر ہوگی، ورنہ قیامت تک وہ کیا چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے. کیا چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے، لیکن ان آیات کو مدعا بنایا جن آیات کریمہ سے اتحاد نہیں انتشار کا پیغام قوم کو مل گیا. بسم اللہ من ذالک. بڑے ادب سے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں، خدا کے واسطے تمہارا قرآن تمہیں آواز دے رہا ہے، تمہاری مسجدیں تمہیں آواز دے رہی ہے، تمہاری اذانیں تمہیں آواز دے رہی ہے. آج بھی اگر آپ اپنے مذہب سے محبت کرتے ہو، آج بھی اگر آپ اپنے مذہب سے محبت کرتے ہو تو حی علی الصلاۃ پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ. آج بھی اگر اپنے مذہب سے محبت کرتے ہو تو مسجدوں کی آواز پر صدائے لبیک کہتے ہوئے پہنچتے نظر آ جاؤ. آج بھی اپنے مذہب کا درد رکھتے ہو تو خدا کی قسم قرآن کو اپنے گھر میں عام کرو، تم بھی پڑھو، تمہارے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کی دعوت. ایک بات بڑی اچھی بات یاد آئی، بہت اچھی بات سن لیجیے. ماشاءاللہ
80 نمبر وارڈ کے کاؤنسلر جناب انور خان صاحب جو اس جلسے کے روح رواں ہیں، فرمائے زہ نصیب بیٹھ جاؤ، دروشی پڑھے اللہم صلی علی۔ بس ایک بات کہنا چاہوں گا، زیادہ وقت نہیں، سنو، آج ہمارے گھر میں ہمارا بچہ جوان ہو جاتا ہے اور قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ انور بھائی کتنی بار ایسا ہوا کہ میں نکاح پڑھانے گیا، کلمہ پڑھا رہا ہوں تو صحیح سے نہیں پڑھ پا رہا۔ آپ کیجئے گا، بولو صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ میاں نکاح پڑھانے بچوں کو گیا ہوں اور اسے کلمہ کہہ رہا ہوں، بیٹا کلمہ پڑھو، تو وہ کہتا حضرت آپ پڑھیے نا۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ تو جب آپ اپنے بچوں کو اپنے مذہب کی تعلیم نہیں دو گے تو آج تمہارا مذہب، آج آپ کے مذہب کا استحصال ہوتا ہوا۔ میں اسی خدی پور کی ایک تاریخ صرف آپ کو بتاتا ہوں، بس صرف اسی خدی پور کی، بہت دور مت جائیے گا۔ ایک ڈاکٹر فیملی، سنیے، ایک ڈاکٹر، مسلم ڈاکٹر فیملی، اسی خدی پور کی بات ہے۔ اس کا بچہ خدی پور کے بہت بڑے اسکول میں پڑھتا ہے، کلاس 9 یا 10 کا وہ بچہ اسٹوڈنٹ ہے۔ آپ سوچ لیجئے کہ 10 کا بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ بہت کم اگر عمر ہوگی تو 15 سال تو ہوگی، ہے نا بھائی؟ 15-16 سال سے کم عمر کی، 16 سال کا بچہ ہو گیا۔ اس کے باپ بہت اچھی ڈاکٹر، اسی خدی پور کی بات بتا رہا ہوں، بس ہمارے لیے ایک سبق ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں، سنیے گا۔ ایک روز وہ امام صاحب کے پاس گیا، 16 سال کا بچہ ہوا۔ کہا امام صاحب ہمارے بچے کو قرآن پڑھا دیجیے، ہمارے بچے کو قرآن پڑھا دیجیے۔ امام صاحب سوچے کہ چھوٹا بچہ ہوگا، 4-5 سال کا بچہ ہوگا۔ کہا کتنا بڑا آپ کا بچہ ہے؟ کہا 16-17 سال کا بچہ ہے۔ کہاں پڑھتا ہے؟ اسی خدی پور کے ایک مشہور اسکول میں پڑھتا ہے۔ اس کلاس میں، کلاس 10 میں۔ کیا پڑھے گا؟ کہا حضور میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کو میرے مرنے سے پہلے قرآن پڑھا دیجیے۔ لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، بس آپ کے لیے ایک سبق ہے جس سے میں گزرا۔ کہا میرے بچے کو قرآن پڑھا دیجئے، میری خواہش ہے کہ میں اپنے مرنے سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھ لوں۔ امام صاحب نے کہا آپ کا بچہ 5 سال کا تھا تو آپ کی خیرت جاگی نہیں کہ میرے بچے نے قرآن نہیں پڑھا۔ آپ کا بچہ 8 سال کا ہو گیا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ 10 سال کا ہو گیا تب تک خیال نہیں آیا۔ آج آپ کا بچہ جب 16 اور 17 سال کی عمر میں قدم رکھ چکا ہے، آج آپ آ رہے ہیں قرآن پڑھنے کرنے کی بات۔ آخر ایسی کون سی وجہ آ گئی کہ اس عمر میں آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھانا سوچا؟ دو چار منٹ اس بات کو صرف آپ کے سامنے رکھوں۔ سوال کیا امام صاحب نے کہ اس عمر میں آخر آپ کی یہ خیرت کیسے زندہ ہو گئی کہ جب آپ قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں یا آپ کو اپنی موت یاد آئی ہے، آپ کو آپ کی قبر یاد آئی ہے، تو اب آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں؟ کہا امام صاحب بہت درد بھرا واقعہ ہے، دل کو بہت تکلیف پہنچی۔ میں نے کہا پیاری یہ تو بتا تیرے دل میں یہ بات آئی کیسی کہ اب تیرے بچے کو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کہا سنیے، اسی شہر کے ایک بہت مشہور اسکول میں میرا بچہ پڑھتا ہے، کلاس 10 کا اسٹوڈنٹ ہے ہمارا بچہ، لیکن میں نے دیکھا ہے جب رات کو سونے کا وقت ہوتا ہے میرا بچہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے الگ اس کا روم ہے، اپنے ماں باپ سے علیحدہ اس کا کمرہ ہے۔ رات میں جب بچہ
अपने कमरे में सोने जाता है तो मैंने कई बार रात के अंधेरे में उठकर ये देखने की कोशिश किया है कि मेरा बच्चा आराम से सोया है कि नहीं सोया है, मेरे बच्चे को नींद आई है या नहीं आई है। इमाम साहब, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं एक बार रात के आधे हिस्से में मैं अपने बेटे के कमरे में दाखिल हुआ हूँ तो मैंने क्या देखा कि दाहिने करवट में मेरा बच्चा सोया हुआ है। मैंने आगे बढ़ गया, आगे बढ़ करके देखा तो मेरे बच्चे के हाथ में कागज का एक टुकड़ा है जो रात के आधे हिस्से में मेरा बच्चा उसे पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आधे हिस्से में मेरा बच्चा उसे पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बच्चे ने जैसे ही मेरी आहट सुनी कि कोई मेरे रूम में आया है, बच्चा घबरा गया और उस कागज को तकिए के नीचे छुपाना शुरू कर दिया। तवज्जो देना, बड़े अदब से कह रहा हूं। छुपाना शुरू कर दिया। मुझे हैरत हुई कि मैं उसका बाप हूं, वो मेरी औलाद है, मुझसे ऐसी छुपाने वाली कौन सी चीज है। मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने बेटे से पूछा, ए बेटा क्या पढ़ रहा था? पहले बेटे ने मुझे नजरअंदाज किया, अब्बा जान नहीं कुछ नहीं। ना बेटा तेरे हाथ में कुछ था, तूने मुझे देखकर उसे छुपा दिया है। बेटा क्या है? लाओ जरा मुझे तो भी दिखा दो कि क्या है। बेटा बाप की इस रात पर खामोश नहीं रह पाता है, फौरन तकिए के नीचे हाथ डालता है, कागज के टुकड़े को निकालकर बाप को देता है। बाप उसे देखता है तो वही गैरत में डूब मर जाता है। कहा बेटा ये क्या है, क्या है? बेटा जवाब देता है, बाबा जान मैं रोजाना क्लास करता हूँ तो हमारे क्लास के टीचर ने ये कागज का टुकड़ा दिया है और देने के बाद मुझसे कहा है कि जब तुम रात को सोया करो तो इसे पढ़ करके सोया करो। हम उसे पढ़ कर ही सोते हैं। अब बाप ने कहा, बेटा ये कैसा टुकड़ा है? बेटा जवाब देता है कि बाबा जान ये कोई और टुकड़ा नहीं है, ये बाइबल का टुकड़ा है। अगर आज हम अपने बच्चे के हाथ में कुरान देते तो मेरा बच्चा कुरान पढ़ करके या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आज हम अपने बच्चे के हाथ में कुरान देते तो आज मेरा बच्चा, बोलो गलती किसकी है? काश कि मेरा बच्चा कुरान पढ़ करके सोता, मेरा बच्चा कुरान की तिलावतों से सुबह करता, मेरा बच्चा कुरान की तिलावतों पे रात के हिस्सा गुजारता। मिल्लत इस्लामिया के मौजूद बुजुर्गों, आज ही हमारी बदअमली है और कुरान से दूरी का नतीजा है कि मुआशरे में ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं। अगर कुरान की हिफाजत करना चाहते हो तो हाफिज कुरान को गले लगा लो, कुरान को बचाना चाहते हो तो हाफिज कुरान को सीने से लगा लो, कुरान से मोहब्बत करना चाहते हो तो कुरान के हाफिज से मोहब्बत करना सीख लो। जिस दिन तुमने कुरान के हाफिज से मोहब्बत कर लिया, समझ लो कि तुमने कुरान से मोहब्बत कर लिया। तुमने कुरान को सीने से लगाया, समझ लो कि हाफिज कुरान को सीने से लगाया। हाफिज कुरान की तुमने मदद किया तो समझ लो कि कुरान की तुमने मदद किया है। हाफिज कुरान को अगर तुमने बोसा लिया तो समझ लो कि कुरान को तुमने बोसा लिया। ये वो मुक़द्दस किताब है जिससे जो अपने मोहब्बत करने वालों से दुनिया में भी मोहब्बत करती है और आखिरत में भी मोहब्बत करती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आरात को कुरान और हाफिज कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बोलिए। Yeah.